السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عید کے بعد سے اور عید کے دن سے الحمدللہ ہم نماز کے متعلق ضروری چیزیں سماعت کر رہے ہیں کہ نماز میں کون کون سی چیز ضروری ہے۔ الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نماز کے تعلق سے جو باب باندھا ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات سے اپنی نماز کو درست کرنا، یہ بہت ہی بہترین ایکسپیرینس ہم لوگوں کا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو نماز سیکھنے کا شرف عطا کر رہا ہے، وہ بھی ایک اللہ کے ولی سے، ایک اللہ کے ولی کی کتاب سے۔ اگر آپ نماز سیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اس اللہ کے ولی سے ہی نماز سیکھ رہے ہیں۔ اور جو شخص، جو ذات اللہ تبارک تعالیٰ کو پانے میں کامیاب ہو گئی اور جس کو اعلیٰ حضرت نے حجت الاسلام فرمایا، سبحان اللہ، تو اعلیٰ حضرت کے بقول وہ حجت الاسلام ہے، اور تمام امت مسلمہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سارے اولیاء کرام گزرے، لیکن جس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر اسلامی چیپٹر پر، ہر ایک موضوع پر جس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دیں، بہت کم ملتی ہے۔ اور الحمدللہ نماز کو اتنا تفصیلاً درست کرنا ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ نماز وہ اہم عبادت ہے کہ جس کے پورا کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حشر کے میدان میں پہاڑوں برابر نیکیاں بھی اگر کوئی شخص لے کر آئے گا، لیکن اپنے فرائض کی پوری ادائیگی اور حساب کتاب کے بغیر کوئی حشر کے میدان سے خلاصی حاصل نہیں کر پائے گا۔ یعنی حشر کے میدان سے بندہ نہیں نکل پائے گا جب تک وہ اپنی نماز کا اور اپنے فرائض کا پورا حساب نہ دے۔ اس لیے نماز جو ہے بہت اہم چیز ہے، اور جیسے کہ آپ پچھلے 2-3 درس سے سن بھی رہے ہیں کہ شیطان جو ہے سب سے پہلے تو انسان کو نماز کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جو نماز کو آنے لگتے ہیں تو ان کو نماز کا ظاہر سیکھنے نہیں دیتا، اور جو ظاہر بھی سیکھ لیتے ہیں، ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کے مسئلے مسائل، پاکی ناپاکی، اور کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، نماز کس چیز سے ٹوٹتی ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتی ہے، یہ ظاہر ہے۔ تو نماز کا جو پہلی بات تو لوگ نمازی نہیں بن پاتے، جو نمازی بن جاتے ہیں ان کو نماز کا ظاہر سیکھنے نہیں دیتا، اس طریقے سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور جو نماز کا ظاہر سیکھ لیتے ہیں ان کو شیطان نماز کا باطن سیکھنے نہیں دیتا، اور جو پھر نماز کا باطن سیکھ لیتے ہیں تو ان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو تکبر سے بھی بچ جائے تو بھی اس پر اس کا حملہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اسٹیجز ہیں، اپنی نماز کو پورا مکمل ٹھیک کر کے اور حشر کے میدان تک وہ کام آنے لائق، اس کو وہاں تک لے جانے کا شرف اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص حفاظت اور تائید ہوتی ہے۔ لیکن ہم ابھی کس اسٹیج پر ہیں؟ ہم نے نماز شروع تو کر دی الحمدللہ، لیکن نماز کا ظاہر اور باطن ابھی تک ہم نے اگر درست نہیں کیا تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان اسٹیجز کو بھی پار کریں، پھر انشاءاللہ شیطان کے دوسرے حربوں سے بھی لڑ لیں گے، کیونکہ جیسا آپ کو معلوم ہے شیطان مرنے تک پیچھا نہیں چھوڑتا، کسی بھی شخص کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ ایمان کے ساتھ مر نہ جائے۔ اگر ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا تو پھر شیطان یعنی اس سے نا امید ہو جاتا ہے، بولے اب اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو، تمام اسٹیجز جو ہے ہمارے، اس کو کراس کریں۔ تو جس میں ہمارا ابھی یہ اسٹیج کون سا چل رہا ہے؟ نماز کا باطن ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ۔ جو لوگ حاضر نہیں تھے، جنہوں نے اس کو نہیں سیکھا،
وہ کوشش کریں کہ پچھلے جو ریکارڈنگس ہیں وہ سنیں تاکہ وہ اپنے نماز کے باطن کو درست کر سکیں کہ نماز میں باطنی طور پر کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے دل کی حاضری، توجہ اللہ، تعظیم، خوف، امید اور حیا. یہ شرائط ہیں، یہ یاد رہیں گے کیا؟ جیسے میں نے ابھی جلدی جلدی آپ کو بول دیے، اس طریقے سے آپ کو بھی جلدی جلدی یاد ہونا چاہیے. آپ کسی بھی اچھے معلومات والے کو پوچھ لو کہ نماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں تو آپ کو کہے گا ہاں نماز کی شرطیں 6 ہوتی ہیں. آپ کو بتائے گا طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت اور تکبیر تحریمہ، یہ بتائے گا. ان کو کہنا پوچھیں، اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی باطنی شرائط کیا ہے تو کچھ نہیں پتہ. کیوں؟ کیونکہ لوگ اولیاء کرام سے سیکھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں نے تعلیمات حاصل کرنا ہی چھوڑ دیا. ضرورت ہے اس وقت میں ہم پھر سے غوث پاک، غریب نواز، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں سے جڑیں، ان سے ڈائریکٹلی علم حاصل کریں تاکہ ہم اس کی روشنی میں چل سکیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرائط بتائی ہم نے سن لی، اس کو ہم نے کلیئر بھی کر لیا الحمدللہ. آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ظاہری شرائط ہیں، اب دیکھو ایک بڑی پیاری چیز ہے، سن رہے ہیں نا؟ الحمدللہ. ایک پیاری چیز ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باطنی شرائط پہلے بیان کی اور ظاہری بعد میں. اس میں بھی نقطہ ہے کہ ظاہر سے پہلے باطن صحیح کر لو، اس کے بعد ظاہر صحیح کرنا. ہم ظاہر پر بھی نہیں آتے اور آ جاتے ہیں اور ظاہر سیکھ لیتے ہیں، تو کیونکہ ہمارا باطن صحیح نہیں ہوتا اس لیے شیطان ہم کو چٹکیوں میں لے لیتا ہے. کیونکہ جس نے اپنا باطن صحیح نہیں کیا ہے، یعنی دل سے اچھا نہیں ہے، وہ دل کا اچھا نہیں ہے، اس نے ابھی تک تکبر کو نہیں چھوڑا، انکساری اس کے اندر نہیں آئی، صبر اور شکر کے باب اس نے ابھی تک پڑھے نہیں، اخلاق کیا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں، یہ سب باطنی معاملات. اپنے دل کو ابھی تک درست نہیں کیا جس نے، تو وہ اگر ظاہر سیکھ لیتا ہے تو فوراً ظاہر کے سیکھتے کے ساتھ اس کے اندر یہ تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو علم والا ہوں، کہ میں نے تو ظاہر سیکھا ہوا ہے. تو وہ شیطان اس کو اس میں ملوث کر دیتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر سیکھنے سے پہلے باطن سیکھنا ضروری. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے باطن سکھایا. اب انشاءاللہ ہم ظاہر کی طرف آتے ہیں. نماز میں دل کی حاضری کی تفصیل، اور ہے یہ بھی ایک باطنی شرط کے تحت ہی ہے. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نقطہ سمجھو، باطنی شرطوں میں پہلی شرط کیا تھی؟ دل کی حاضری، یعنی نماز کے وقت دل تمہارا پوری طریقے سے جیسا ہونا چاہیے ویسے امام غزالی نے بتا دیا کہ کس طریقے سے دل کی حاضری اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی متوقع ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسپیکٹیڈ ہے. ایکسپیکٹیڈ کس طریقے سے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اس طریقے سے اپنی دل کی حاضری یعنی وہ پوری کرو، ہے نا، شیور کرو، انشور کرو. تو ہم کو چاہیے کہ ہم پہلے دل کی حاضری کریں. تو دل کی حاضری جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری یہ شرط بھی جب تک پوری نہیں ہوگی جب تک تم اپنے ظاہری شرائط پورے نہیں کرتے. ظاہری شرائط جو ہے وہ صرف دل کی حاضری میں آ جاتے. سن رہے ہیں نا؟ دل کی حاضری میں یہ ظاہری شرائط، کیونکہ شریعتاً آپ کی نماز پوری ٹوٹلی مکمل درست ہوگی نا، تب کہیں جا کے آپ کی دل کی حاضری. جیسے اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مان لیجئے آپ کہیں راستے سے چل رہے تھے، وہیں کہیں کوئی چھینٹا آ گیا تھا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کے چھینٹے کا خیال آئے گا نا. آپ راستے میں چل رہے تھے تو کوئی بازو سے گاڑی گئی تو جس کے کچھ چھینٹے آ گئے آپ کے اوپر، تو آپ جب نماز میں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ کو یاد آتا ہے نا، ارے چھینٹے آئے تھے، پتہ نہیں پاک ہے کیا ناپاک ہے، یہ دل کو کھٹکتا ہے نا. تو آپ کی دل کی توجہ اللہ سے ہٹ کر کہاں گئی؟ اس پاکی ناپاکی کے مسئلے میں کنفیوز ہو گئی. یہ کون کرتا ہے؟ شیطان لے جاتا ہے. تو اس کے لیے نماز سے پہلے ان تمام چیزوں کو بالکل انشور کرنا یہ ضروری ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے جو ظاہری شرائط ہیں اس میں سب سے پہلے جن شرائط کا پایا جانا ضروری ہے وہ یہ ہے، ان جو 6 شرائط ہم بولتے ہیں نا، اس سے پہلے ایک شرط اور رکھ دی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں اذان، اس سے بھی پہلے کیا ہے؟ اذان ہے. پھر اس کے بعد طہارت ہے. پھر اس کے بعد جسم کو ڈھانپنا یعنی ستر عورت ہے. پھر چوتھا قبلے کی طرف رخ کرنا. پھر پانچواں جو ہے وہ استقبال قبلہ کے بعد تکبیر تحریمہ، نیت اور تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرماتے کہ جب تم مؤذن کی اذان سن لو تو دل میں اس پکار کی دہشت کو حاضر کرو. کبھی ہم نے یہ چیز نہیں سنی ہوگی کہ نماز سے پہلے یہ بھی ضروری ہوتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جیسی وقت ہوا
وقت ہونے کے بعد جیسی اذان ہوئی، آپ سنتے ہیں نا کہ اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے، اذان کے وقت کام چھوڑ دینا چاہیے، یہ سب چیزیں جو ابھی باقی بچی ہیں نا تھوڑی تھوڑی سمپٹومیٹک، یہ صرف اس طریقے سے بچی ہے کیونکہ اس کی حقیقت کچھ تھی کہ اولیاء اکرام اس پر اس طریقے سے لبیک کہتے تھے کہ اذان سنیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اذان سنو تو دل میں اس پکار کی دہشت کو حاضر کرو جیسے قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن بھی سب کو پکار کر اور جمع کیا جائے گا نا. تو جب سب کو پکارا جائے گا تو آپ سمجھو کہ اذان اسی طور پر ہو رہی ہے کہ سب کو بلایا جا رہا ہے. تو جب اذان ہوتی ہے تو اس دہشت کو اپنے دل میں پیدا کرے اور اپنے ظاہر اور باطن کو قبولیت اور نماز کی طرف جلدی کرنے پر تیار کرے. ہے سمجھ میں؟ یہ ایک دم خشک ٹاپک ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک دم روکھا ٹاپک ہے. آپ ایک دم سادے دال چاول کھاتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں؟ نہیں، لیکن صحت کے لیے وہی ضروری ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا ایک دم خشک ٹاپک ہے، لیکن یہ خشک ہونے کے باوجود بھی ہم کو اپنی نماز درست کرنے کے لیے سیکھنا پڑے گا. اس میں مزے نہیں آئیں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے واقعات وغیرہ آپ سنتے ہیں تو بڑے مزے آتے ہیں نا. سنی 24 بھی کریں گے تو بڑے مزے آتا ہے نا. ارے اس کو ایسا بولا ویسا بولا، یہ ہے وہ ہے، اس نے ایسا بولا تو یہ وہ ہے، یعنی ہنسی مذاق ہوتی ہے تو لوگوں کو مزہ. لیکن یہ بڑا خشک ٹاپک ہے، لیکن سیکھنا ضروری. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذان سنو تو ایسا فیل کرو کہ جیسے قیامت میں حشر کے میدان میں جمع ہونے کے لیے تم کو پکارا جا رہا ہے. کیا وہ پکار کون سی ہوگی؟ سور پھونکا جائے گا. کون پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے معزز 4 فرشتوں میں سے ایک ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جن کی آواز سے پہلے تو سب مر جائیں گے، دوسرا جب سور پھونکیں گے تو سب پھر سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو لوگ اس پکار کی طرف جلدی کرتے ہیں وہ بڑی پیشی کے دن، سب سے بڑی پیشی کے دن یعنی قیامت کے دن حاضر ہونے کے وقت لطف و کرم کے ساتھ پکارے جائیں. میں نے آپ کو شاید اس کے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں بیان میں، جس کی نماز جتنی اچھی اس کا حشر اتنا ہی اچھا رہے گا. اور کتنے بھی لاکھ دعوے کر لو، تمہاری نماز اگر صحیح نہیں، نماز میں خوبصورتی نہیں اور نماز کو ابھی تک تم نے سجایا سنوارا نہیں ہے تو حشر کے میدان میں آپ بڑے بڑے دعوے بھلے کر لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایک اللہ کے ولی کی تعلیم. کہتے ہیں کہ جس شخص نے نماز میں جلدی کی اذان سنتے ہی تو بڑی پیشی کے دن، قیامت کے دن لطف و کرم کے ساتھ وہ پکارے جائیں گے. بس تم اپنے دل کو اس اذان کی طرف متوجہ کرو. اگر تم اسے یوں پاؤ کہ وہ خوشی اور خوشخبری سے بھرپور ہے. اس کا مطلب سمجھے؟ اذان ہوتے وقت تم دل میں فرحت محسوس کرتے ہو کہ اب مجھے نماز کو جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے جو میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفتاً نماز عطا کی ہے. یہ جو میں جو کچھ بول رہا ہوں نا، یہ کچھ بھی آپ کے دل سے کنیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس اسٹیج پر ابھی تک ہم پہنچے ہی نہیں. جو نہیں پہنچتا نا تو اس کو لگتا ہے ایک ایسی عجیب بات ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ سیکھنا ہے. بولو سیکھیں گے. یہ کیسے ہوگا معلوم ہے؟ جب اذان ہوتی ہے اس وقت آپ کو نا تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس پر متفکر کرنا پڑے گا، تھوڑی فکر لانا پڑے گا، اس کے اوپر تھوڑا سوچنا پڑے گا. جب ہم غور و فکر کریں گے نا، اذان ہوتی ہے تو ایسا سمجھے جیسے حشر کے میدان میں جمع کیا جا رہا ہے اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لبیک کہہ رہا ہوں. لبیک یا ربی، لبیک یا اللہ، ہے نا. تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں. ایسے ہیں کچھ لوگ جن کو میں جانتا ہوں جو اذان سنتے تھے، جیسی اذان شروع ہوئی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہتے لبیک 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 لبیک، یعنی ان کی عادت ہے کہ وہ اس طریقے سے بولتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے نا، ہم کو اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو پھر دیکھو، یعنی نماز ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف وقت اسٹارٹ ہوا ہے اور آپ ابھی سے نماز کے لیے تیار ہونا شروع ہو. تو سوچو کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہوتے تمہاری کیفیت کہاں تک پہنچ جائے. یعنی بہت پہلے سے شروع کرو، بہت پہلے سے. جیسے اس کی ایک مثال بھی ہے، دنیاوی مثال سے ذرا پرفیکٹ بیٹھتا ہے، اس لیے دنیا کی مثال سیکھ لیتے ہیں. جو بچہ بچپن میں 12 13 14 سال کی عمر سے کسی بزنس میں لگ جائے اور وہ اپنے کاروبار میں لگ جائے، وہ زیادہ آگے جاتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کی تیاری اپنی زندگی کے بہت فرسٹ اسٹیج پر ایک دم ہوئی ہے نا. پرائمری اسٹیج پر اس نے شروع کیا تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے 20 22 سال تک تو سیٹ اپ ہو جاتا پھر، ہے نا. پھر اس کے بعد صرف اس کو بس ترقی کرنا ہے اس کو. تو بلا تمثیل جب انسان اذان سنتے ہی نماز کی تیاری میں لگے گا تو پھر اس کی نماز میں کمال آئے گا. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جو اذان سنے
اور نماز کی مفہوم ہے حدیث کا کہ نماز کی تیاری میں نہ لگ جائے تو ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اذان کے وقت سے اپنی نماز کی تیاری شروع کریں۔ یہ کیفیت سوچیں گے نا انشاءاللہ، یہ کیفیت ہے صرف اللہ والے ہی سکھا سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اور اس کی طرف جلدی کرنے کی رغبت پیدا کرے، نماز کی طرف جلدی کرنے کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرے۔ یہ پیدا کرنے سے ہوتی ہے، خود سے نہیں آتی یہ، کیونکہ ہم آسانی سے اس کو سمجھتے بھی۔ نمازی نہیں بن پا رہے لوگ نمازی نہیں بن پا رہے تو اس سے زیادہ اور کیا کریں، ہے نا۔ وہ نماز کی کیفیتیں پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ ابھی نماز ہی نہیں بن پائے۔ تو پہلے تو انسان کو اب نمازی بننا ہے، پھر اس کے بعد کیفیتیں پیدا کرنا ہے۔ فرماتے ہیں اس کی طرف جلدی کرنے کی رغبت اپنے دل میں پیدا کرے تو جان لو کہ قیامت کے دن تمہیں خوشخبری اور کامیابی کی آواز کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سرکار کہتے تھے اے بلال ہمیں آرام پہنچاؤ، یعنی اذان دینے کو کہتے تھے سرکار۔ نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو حضرت بلال کو حکم دیتے تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بلال ہمیں اذان سنو، یعنی ہمیں آرام پہنچاؤ۔ تو آرام پہنچاؤ کے لفظ استعمال کرتے تھے، تو سرکار کو اذان کی آواز سن کے آرام پہنچتا تھا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی نا، یہ بالکل سب کا ٹیلی ہو رہی نا۔ تو ان کیفیتوں کے ساتھ ہی ان احادیث کے ورڈز کو تم ان سے جوائن کر کے دیکھو گے، تب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ سرکار نے ایسا کیوں کہا۔ کیونکہ اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں نا، وہ تعلیمات ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے ہی الفاظوں میں جب تم کسی چیز کو سمجھو گے تو تم کو احادیث اور قرآن کی آیات کا صحیح معنی سمجھ میں آئے گا۔ یعنی اے بلال ہمیں نماز اور اس کی طرف پکارنے کے ذریعے سکون پہنچاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز میں تھی۔ تو یہ ہو گیا اذان کے وقت سے شروعات، یہ ایک شرط یاد رہے گی انشاءاللہ۔ تو یہ کریں گے نا انشاءاللہ، یہ صرف اجتماع پورا کرنے کے لیے اور اس کورس کو پورا کرنے کے لیے نہیں بولا جا رہا، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمیں پتہ نہیں کہ دوبارہ یہ ریپیٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک کام کی چیز سنی لیکن کبھی دوبارہ پھر کہیں اور نہیں سنی، تو اب وہ اس کے باقی رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے یاد رکھنا، ہے نا۔ یاد رکھو گے، یاد رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ عمل کرنا۔ جب ہم کسی چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں نا تو ہم اس کو عمل میں لے لیں گے تو ہمیشہ یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جو انسان کسی وقت کی دعا ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے نا تو اس کو آسانی سے یاد رہتی ہے۔ مان لو کسی شخص نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا، یا سونے کی پہلے کی دعا، گھر میں گھسنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یا مسجد میں جانے نکلنے، کپڑا پہننے یا کھانے پینے سے پہلے کی دعا ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو جیسے ہی آپ پوچھیں گے تو جلدی سے وہ بول دے گا، ہو جاتا ہے نا۔ لیکن جس کے عمل میں نہیں ہوگی تو سوچتا رہے گا ارے ہاں یاد کرایا تھا، کیا یاد کرایا تھا، عمل میں نہیں ہے تو کہاں سے یاد ہے۔ تو اس چیز کو عمل میں لائیں گے انشاءاللہ۔ اذان ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگیں گے انشاءاللہ۔ اذان کو قیامت کا کال سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ قیامت میں جمع ہونے کے لیے جو ہم کو جمع کرنے کے لیے جو آواز دی جائے گی اس ویسی آواز سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ اب سیکنڈ شرط ہے طہارت۔ طہارت ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑے کی پاکی، بدن کی پاکی، اور جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں اس کی پاکی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کو کتنے خوبصورت انداز میں اس کی تفسیر کی، سنو۔ فرماتے جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے دور ہے، ہم سے نماز کی جو جگہ رہتی ہے وہ ہم سے، ہماری جو ذات ہے، جو ہماری باڈی ہے اس سے دور ہے نا۔ پھر اپنے کپڑوں کو پاک کرتے ہو جو تمہارے جسم سے متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، وہ دور ہے۔ پھر ایک نزدیک کی چیز ہے کپڑا، اس کو بھی تم پاک کرتے ہو، زمین کو بھی پاک کرتے ہو، کپڑے کو بھی پاک کرتے ہو، لیکن زیادہ قریب پھر اپنے جسم کو پاک کرتے ہو۔ جو تمہارا جسم ہے وہ تمہارا ہی چمڑا ہے جس کو تم پاک کرتے ہو، چمڑا ہی تو پاک کرتے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد کپڑا بھی پاک رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جس جگہ کھڑے رہے اس کو بھی پاک کرنا ہے۔ امام غزالی ان تینوں چیز کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے وہ ہے اس کا مغز، یعنی تمہاری ذات، تمہارا دل۔ سب سے پہلے اس کو پاک کرو، سبحان اللہ۔ اس کو تمام قدورتوں سے پاک کرو۔ دل کو تمام قدورتوں سے پاک کرنا کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس دل کے اندر غیر مسلموں کی بھی دشمنی نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان، پڑوسی تو پڑوسی، رشتہ دار تو رشتہ دار، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو دوسرے بندے ہیں نا جو غیر مسلم ہیں ان کی بھی محبت تمہارے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہا مسلمان سے محبت کرتا ہے, یہ نہیں کہا مسلمان سے محبت کرتا ہے, کیا کہا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اللہ کی مخلوق تو کافر بھی ہے, جانور بھی ہیں, اور جانوروں میں جو دوسرے جانور ہیں جیسے جو حرام ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں, گرگٹ ہے, چھپکلی ہے, سانپ ہے, سور ہے, ان کو ہم مذموم سمجھتے ہیں نا, مکروہ سمجھتے ہیں نا, تو اس کے باوجود بھی ان پر بھی رحم کرنا یہ فطرت سے ہے. جیسے مان لیجئے کوئی سور ہے جو پیاسا مر رہا ہے تو تم چھوڑ دو گے؟ ارے چھی سور ہے, سور کا صرف گوشت حرام ہے. اچھا میں نے اتنی لفظ اس کو بار بار استعمال کرتا, بہت سارے لوگ ڈرنے لگتے ہیں, ارے سور بول دیا تو وضو ٹوٹ گیا, ایسا لوگ سمجھتے ہیں. وہ سارے سمجھتے ہیں کہ سور منہ سے بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, صرف اس کا گوشت حرام ہے, ورنہ وہ بھی ایک انسان, وہ بھی ایک مخلوق ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر بھی رحم کریں. اگر کوئی ایسا سور بھی مرتا ہوگا پیاسا تو ہم اس کو بھی پانی پلائیں گے, ہے نا. کتے کو ناپاک کہا گیا, اس کی رینٹ وغیرہ جو ہے اس کو ناپاک کہا گیا. لیکن آپ نے سنا تھا کہ ایک فاحشہ عورت تھی کہ جو بہت گنہگار تھی, لیکن اس نے کسی کتے کے پیاسے ہونے کی وجہ سے, اور کتا پیاسا تھا, پاس میں کنواں تھا, لیکن کنویں سے پانی کتا نکال سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو اس کو دیکھ کر بڑا ترس آیا کتے پر کہ کتا جو ہے بڑا پیاسا ہے. کتے کے پیاسا ہونے کی سمٹم پتہ ہے, علامت کیا ہے تم کو؟ تم کو کیسا پتہ چلے گا کہ کتا پیاسا ہے؟ کتا جب پیاسا ہوتا ہے نا وہ زبان باہر نکالتا ہے, اور پھر اس کی منہ سے نا رال نہیں گرتی کیونکہ وہ پیاسا ہوتا ہے. تو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس فاحشہ عورت نے سمجھ لیا. اس نے کیا کیا, ایک رسی لی, اس میں اس کا موزہ تھا, اس نے موزہ پہن رکھا تھا, بالٹی وغیرہ بھی کچھ نہیں تھی نکالنے کے لیے, تو اس نے وہ موزہ جو ہے اس رسی میں باندھ کر اور کنویں میں بھگا کر اس کو لے کر اور اس کو کتے کو پانی پلایا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا. سوچو, ایک کتے پر رحم کرنا, پتہ یہ چلا کہ دل کو صاف کرنا. کوئی کچھ بھی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا شریعتاً حکم اس کے اوپر جو بھی کچھ ہے, اس کی ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اس کو شریعت کی اس حکم کے حساب سے اس کو رکھ کر, لیکن اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھنا چاہیے. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو جہل بھی آتا تھا, ابو لہب بھی آتا تھا, اور ولید ابن مغیرہ بھی آتا تھا. یہ سب نام پتہ ہے نا, یہ سب سے دنیا کے سب سے کٹر اور پکے گستاخ رسول لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پکے گستاخ رسول, اتنے بڑے گستاخ رسول کہ ابو لہب کی مذمت میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک سورہ نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب و تب, ہے نا, ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں تیرے اے ابو لہب, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. وہ اتنا یعنی شدید, اس کے باوجود بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کبھی سخت الفاظوں میں بات نہیں کی, صرف اس وجہ سے کہ چچا ہے, عمر دراز ہے, پلس دوسری وجہ کیا تھی کہ ایک رشتہ تھا, اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک انسان ہے, اللہ کا بندہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر کسی سے اچھے سے پیش آتے تھے. آپ نے سنا ہوگا طائف کے لوگوں نے سرکار پر پتھر برسائے, لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف شہر ہے, آج بھی ہے, جیسے مکہ بھی پہاڑوں کے درمیان میں ہے, طائف بھی جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکے گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنے پتھر پھینکے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا, یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک جو تھی وہ خون بھر جانے سے چپک گئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں, اتنا خون بہا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی گشی آ رہی تھی, خون اتنا بہا تھا, اس کی وجہ سے چکر آ رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے باہر نکل رہے تھے, لیکن جب چکر آتا تو بیٹھ جاتے, پھر کھڑے ہوتے, پھر چلتے, پھر تھوڑی دور بیٹھ جاتے. اتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا. پہاڑوں کے فرشتے الگ ہوتے ہیں, کہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ اگر تم چاہو تو اس طائف شہر کو, ان دونوں پہاڑوں کو دبا کر ختم کر دیا جائے. وہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جو پہاڑ کے فرشتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو مسخ کر دیتے ہیں کہ یہ شہر والے سب اس میں ختم ہو جائیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں کرنا, یہ مجھے پہچانتے نہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں. اگر ایسا ہوتا تو یہ جانتے تو ایسا نہیں کرتے. اور ہوا یہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طائف شہر کی بربادی کی دعا نہیں کی، یہاں تک کہ اس کے بعد میں طائف شہر سے ایسے ایسے مجاہدین نکلے کہ جنہوں نے اسلامی مملکت پھیلائی، اسلامی حکومتیں پھیلائی، اور وہ بھی اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ تو اس کے لیے ایک دل میں نرم گوشہ رکھنا تمام مخلوق کے لیے، اور یہ نماز میں سیٹسفیکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک انسان کا دل ہر کسی سے مطمئن نہیں ہوگا، کیا ہوتا ہے دنیا میں ہمارا جب سے کسی سے جھگڑا اور فساد وغیرہ رہے گا نا، تو ہم کو ان تمام چیزیں جو رہتی ہیں وہ ڈسٹرب کرتی ہیں نماز میں۔ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اس کو یہ مل گیا، اس کو وہ مل گیا، تو یہ دل میں پریشانی جو چیز ہوتی ہے وہ دل کے صاف نہیں کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارا سب سے دل صاف رہے گا تو ایک دم مطمئن رہے، ہے نا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اپنی جگہ کو پاک کرنے، کپڑے کو پاک کرنے اور بدن کو پاک کرنے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو۔ یہ سیکنڈ چیز تھی جو آج ہم نے سیکھی۔ فرسٹ کیا تھا؟ اذان کی آواز کو کیسا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے، فرسٹ یاد رکھیں گے۔ سیکنڈ یہ کہ اپنے دل کو تمام لوگوں سے صاف کرنا ہے، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، وہ خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں لہٰذا تم اسے توبہ اور ندامت کے ذریعے کوتاہیوں سے پاک کر دو اپنے دل کو۔ اگر پاسٹ میں ایسا کچھ ہو چکا ہے کہ تم لوگوں سے لڑ چکے ہو یا لوگوں سے کچھ معاملات ہو چکے ہیں، تو اپنے اب توبہ کر لو اور اپنے دلوں کو صاف کر کے ہی نماز میں کھڑے ہو، کیونکہ تمہارا دل اگر گندا ہے، میلا ہے اللہ کی مخلوق سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص اگر تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تک اگر کپڑے رکھتا ہے، ٹخنے کے نیچے تک اگر کپڑا رکھتا ہے تکبر کے ساتھ، پہلے ایک سسٹم تھا، ایک شان تھی کہ لوگ ٹخنے کے نیچے تک جبہ اور ایسی اپنی جو چادر وغیرہ نا وہ اتنی لٹکا کے رکھتے تھے کہ چلتے تھے تو وہ چادر ایسی گھسٹتی ہوئی جاتی تھی، تو اس کو بڑی شان و شوکت والا سمجھا جاتا تھا، بولے کیا شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے پرانے بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ جب بھی اپنی دربار کے اندر سیٹ پر بیٹھنے آتے تو پیچھے سے ان کا دامن پکڑے ہوئے دو غلام بھی چلتے، یہ نا پہلے لوگ شان و شوکت کے لیے کرتے تھے، تکبر کرنے کے لیے کرتے تھے۔ تو یہ تکبر جو ہے نا دل سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پہلے صاف کرو۔ تو جس کے اندر تکبر ہوگا تو اس کا دل صاف نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، تو تمہاری نماز کیا قبول کرے گا؟ تم دنیا کا بغض لے کر، دنیا کی لڑائیاں لے کر اور دنیا کو برا سمجھ کر اور لوگوں سے حسد جلن اور غیبت چغلی لے کر اگر تم کھڑے ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی نماز رد ہو جاتی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ تھا اپنی نماز کو پیور کرنے کا، کریں گے نا۔ اور یہ یاد بھی رکھو کیونکہ پتہ نہیں ہے دوبارہ پھر سے ریپیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کل واپس سے ایک مرتبہ ریپیٹ ہو، لیکن آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ دو چیز یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ، دل کی صفائی تمام مخلوق سے، اور فرسٹ اذان کی آواز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز ہے، یہ وہ لاسٹ اس کی ایک لائن رہ گئی، فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے اپنے دل کو صاف کرنے کا پختہ ارادہ کرو تاکہ مستقبل میں ان باتوں کو چھوڑ دو، بس اپنے باطن کو پاک کرو کیونکہ تمہارا معبود اسی کو دیکھتا ہے۔ یہ میں پڑھ کر اسی لیے سناتا ہوں کیونکہ امام غزالی کے الفاظ ہیں نا وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ امام غزالی نے فرمایا تاکہ تمہارا معبود یعنی تمہارا رب یعنی تمہارا اللہ اس کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کا صاف کون ہے، سمجھ میں آئے۔ تیسری شرط ہے جسم کو ڈھانپنا۔ پہلی اور دوسری شرط پتہ چلی نا، اب تیسری شرط ہے جسم کو ڈھانپنا۔ کتنا جسم ڈھانپنا چاہیے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے جسم کے ان حصوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپانا جس کی طرف نظر کرنا بری بات ہے، یعنی حرام ہے۔ تو باطنی پردے اور ان برائیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن پر صرف تیرا رب ہی مطلع ہے؟ تمہارے باطنی حالات کو صرف اللہ جانتا ہے۔ تم اپنے جسم کو چھپا لو گے کہ جسم جو غیر محرم نہ دیکھے، تو تم اپنے جسم کو تو چھپا لو گے۔ تم کپڑے پہن کر گھر سے نکلے تو تم لوگوں کی نگاہوں سے اپنے جسم کو بچا لے گئے، ہے نا، لیکن اپنے دل کو اپنے رب سے کیسے بچا لو گے جب اس میں گندگی ہوگی؟ کپڑے پر اگر ایک داغ لگ جائے تو تم کو باہر نکلنے میں شرم آتی ہے، کپڑا اگر پھٹا ہوا ہے تو پہن کر باہر نکلنے میں شرم آتی ہے، اور تمہارے دل میں 50 ہول ہیں
اور 50 گندگیاں محل ہیں، وہ لے کر تم اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑے ہوتے؟ تو شرم آنی چاہیے نا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کا بغض لے کر کھڑا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے بھی دل کو صاف کرنا، یہ اولیاء کرام کی تعلیمات ہے. فرماتے ہیں تو تمہارا دل جو ہے اس کو تم کائے سے ڈھانپو گے؟ جسم کو تو ڈھانپ لیا، لہٰذا اپنے دل میں ان خرابیوں کو حاضر کر کے، جو خرابیاں ہیں اپنے نفس سے ان کو ڈھانپنے کا مطالبہ کرو. اپنے نفس سے مطالبہ کرو کہ وہ اس کو ڈھانپے. اور یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی پردہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا نہیں سکتا ہے، بلکہ ان چیزوں کی ندامت، حیا اور خوف ہی مٹا سکتی ہے. تو تیرے دل میں ان برائیوں کے حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خوف اور حیا کے شکر اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس طرح تمہارا نفس جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف تمہارا نفس جھک جائے گا، اور شرمندگی کے نیچے تمہارا دل دب جائے گا، اور تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کوئی مجرم بھاگا ہوا غلام نادم ہو کر واپس آتا ہے. دن بھر یعنی اپنے فجر کی نماز پڑھ کے تو اپنے کام دھندے پہ لگ گئے، گھر پر گئے، کام دھندے پر گئے، پھر لوٹتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے گھر پر. ہمارا اصلی گھر وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی زمین پر جو اپنے گھر بنائے نا، وہ حقیقت میں سارے کے سارے، پتہ ہے نا یہ بات، جتنی بھی روئے زمین پر مسجدیں ہیں، یہ ساری مسجدوں کے اوپر آسمان پر بھی مسجدیں ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مسجد رکھی نا، مسجد یہ یہاں سے زمین سے لے کر اور عرش الہی تک مسجد ہی ہوتی ہے پوری. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر لوٹ رہے ہیں، تو ہم کو اپنے تمام قدورتیں اور تمام برائیاں دل کی جو ہے نا، وہ اللہ کے گھر کے باہر ہی اس سے توبہ کر کے پھر گھسنا ہے. اس طریقے سے نماز پڑھنا پڑتی ہے. اب آپ کہیں گے اگر یہ بہت ہارڈ ہے بھائی، مجھ سے نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے، مت کرو. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر پھر تمہارا حساب کتاب خطرناک ہوئے گا، اور پھر تم کو جہنم میں جانا پڑے گا. اگر تم جہنم افورڈ کر سکتے ہو، تم جہنم کا عذاب جھیل سکتے ہو، تم بڑے مضبوط ہو، میں عذاب جھیل لوں گا، تو مت کرو یہ سب. اور ورنہ پھر کرنا ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ، اور کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، اس کا ایک فائدہ کیا ہے بتاتا ہوں. جب انسان یہ سب کرتا ہے نا، جب اس سب میں محنت کرتا ہے انسان، تو اس کے بعد جو نماز میں مزہ آتا ہے نا، وہ مزہ تم کو دنیا کی کسی شے میں نہیں آئے گا. کسی دنیا کی لذت میں تم کو وہ لذت نہیں آئے گی جو نماز میں آئے گی. کیونکہ نماز جب اس انداز میں بندہ پڑتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے ولی رات بھر کھڑے رہتے تھے قیام. ہم لوگوں کو یہ فنڈا ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ رات بھر کیسے کھڑے ہو جاتے تھے، رات بھر ایک ہی سجدے میں کیسے نکال دیتے تھے. وہ اس وجہ سے کیونکہ مزہ آتا تھا، ہے نا. مان لیجئے آپ اسمارٹ فون لے کر اور نیٹ پہ سرف کرنا شروع کر دیا، ہے نا، 3 بج جاتے، 4 بج جاتے. سنا ہے لوگوں کے فجر بھی ہوتی ہے. میں نے ایسا سنا ہے کہ کچھ لوگ اذان تک کے نیٹ سرفنگ کرتے ہیں. کیوں؟ اور جب کہ یہ نیند بھی لگی ہوتی ہے، نیند لگی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یار یہ ایک اور ایک دیکھ لو، یہ اور ایک دیکھ لو، یہ اور سن لو، ہے نا، اس کی اور معلومات حاصل کر لو. کرتے 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 فجر ہو جاتی ہے. تو باوجود اس کے کہ تم کو آرام چاہیے، باوجود اس کے کہ نیند آ رہی ہے، پھر بھی کیونکہ اس میں لذت ہے تو تم رات بھر محنت کر لیتے ہو. تو بلا تمثیل اللہ والوں کو نماز میں مزہ آتا ہے، تو ان کو رات دن کیسے گزرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو کیسے وہ رات بھر جاگے تھے؟ ان کے لیے اسی میں لذت تھی، کیونکہ وہ یعنی وہ انتظار کرتے تھے کہ رات کب آئے تو میں اپنے اللہ کے حضور مصلی پر تعینات ہو جاؤں. سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ یہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جیسے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم غلام ندامت کے ساتھ واپس آتا ہے، اور حیا اور خوف کی وجہ سے اپنے مالک کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے. تو یہ 3 چیز ہو گئی. ایک اذان کے وقت کیفیت جو بنانا ہے انشاءاللہ، پھر دوسرا طہارت میں دل کی طہارت، اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جسم کو جیسے ڈھانپا جاتا ہے اس طریقے سے دل کی برائیوں کو بھی ڈھانپے. کریں گے نا انشاءاللہ. اب چوتھی اور پانچویں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کل بیان ہوگی. ایک ہے قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونے کو آپ کیا اس کی تفصیل کسی اگر عالم ظاہر سے سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے. پھر اس کے آپ کو تھوڑے بہت مسئلے مسائل بتا دے گا. جو عالم ہے وہ کیا بتائے گا؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اگر تم کو قبلہ نہیں پتہ ہے تو جس طرف تمہارا دل مائل ہو کہ قبلہ اس طرف ہے اس طرف منہ کر لو، ہے نا. اور اگر مسئلہ معلوم ہے، یہ مسئلے ہیں سب، میں بتا دیتا ہوں تھوڑا، اس میں بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے. مسئلے مسائل میں بھی بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. مان لیجئے آپ کسی سفر پر نکلے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے. اب آپ کو جو ہے وہ سمت پتہ نہیں چل رہی کہ کون سے ڈائریکشن میں چل رہا ہوں.
اب نماز کا وقت ہے، طہارت بھی آپ نے حاصل کر لی اور کھڑا بھی ہونا ہے، نیت تو کر لوں گا، تکبیر تحریمہ بھی بولوں گا، لیکن استقبال قبلہ کیسے کروں؟ قبلہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، جو علماء شریعت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم جس طرف تمہارا دل کہے کہ یہ قبلہ ہے اس طرف رخ کر کے نماز شروع کر دو، اور اس کے بعد اگر نماز پڑھتے پڑھتے تمہارے دل میں آئے کہ نہیں یہ نہیں، قبلہ شاید اس طرف ہے، تو تم اسی طرف پھر جاؤ، اور پھر اگر پڑھتے پڑھتے پھر ایسا لگے نہیں شاید میں یہ دونوں بھی غلط سوچ رہا تھا، قبلہ تو اس طرف ہے، تو پھر اس طرف پھر جاؤ۔ اس طریقے سے قانونی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز 4 رکعت 4 سمت میں پڑھے تو بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شریعت کا قانون ہے نا۔ تو اگر کوئی عالم ظاہر آپ کو اگر مسئلے مسائل بیان کرے گا تو یہی بتائے گا، اور اگر آپ کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قبلہ جو ہے آپ قبلے کی طرف رخ نہیں کر پا رہے ہیں، مجبوری، یہ سب مسئلے ہیں، تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک عالم ظاہر بولے گا تو کیا کیا بولے گا، تو مسئلہ ہم کو پتہ ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر جیسے آپ ٹرین میں نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں آپ صرف 2 سمت میں نماز پڑھ سکتے ہو، ایک تو وہ 2 بینچز جو ہوتی ہیں اس کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے تو آپ اسی طرف منہ کر سکتے ہو، اور یا تو اس طرح والی جو ایک رو ہوتی ہے گلی، یا تو اس میں پڑھ سکتے ہو، ہے نا۔ لیکن مان لو قبلہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، کراس جا رہا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ مسئلہ ہے نا۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ قبلہ رخ آپ اس نماز پڑھنے کے وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ قبلے کی طرف ہو سکتے ہو، مڑ سکتے ہو، اتنا مڑ کر پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا اور ایک مسئلہ ہے اسی میں، یعنی وہ قانونی شریعت میں جو قبلہ رو کی ہے تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ مان لیجیے آپ سواری پر سوار ہیں، اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہیں، سمجھ میں، اور اگر آپ ایسی اونٹ اور گاڑی پہ سوار ہیں جو ایک قافلے کے ساتھ ہے، اور اگر آپ رک کر اتر کر نماز پڑھتے ہیں تو قافلہ چھوٹ جانے کا ڈر ہے۔ تو یہ پہلے ہوتا تھا، ہے نا، ابھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ پلین میں ہیں، پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب پلین جو کوئی بھی سمت میں چل رہا ہے، آپ کی سیٹ ہے مان لیجئے وہ نارتھ کی طرف ہے اور آپ کو ویسٹ کی طرف منہ کرنا ہے نا، لیکن تمہاری سیٹ پہ جو تم بیٹھے ہو تو تمہارا چہرہ نارتھ کی طرف ہے اور پلین بھی نارتھ کی طرف جا رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، سیٹ کا رخ اسی طرف ہوتا ہے نا جس طرف پلین جاتا ہے، لیکن اب ویسٹ کے اندر جو ہے وہ قبلہ ہے، ویسٹ کی طرف ہے، تو آپ نماز کیسے پڑھو گے؟ وہاں پلین میں کھڑے ہو کر تو پڑھ نہیں سکتے، ہے نا، کیونکہ گرنے کا یا معاملہ رہے گا، تو کیا کرو گے؟ تو آپ اسی سمت میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو گے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ اونٹ پر سوار ہو اور قافلہ چھوٹنے کا ڈر ہے تو آپ کو اگر اونٹ پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے تو اونٹ جس بھی سمت چل رہا ہے اسی سمت نماز پڑھ لو، ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عالم ظاہر اگر بیان کرے گا تو یہ مسئلے بیان کرے گا، لیکن عالم باطن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ باطن میں قبلہ رو ہونے کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کو عمل میں بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ اتنی ساری تیاریوں کے ساتھ اور اتنی ساری فکروں اور سوچ کے ساتھ جب کوئی نماز پڑھتا ہے نا، اس نماز کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اور ایسی ہی نماز جب بندہ بنا لیتا ہے تو کبھی چھوٹتی نہیں، اور چھوٹے گی کیا، کوئی چھڑانے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں چھوٹے گی۔ شیطان کا باپ کیوں نہیں آ جائے، وہ آپ کی نماز نہیں چھڑا سکتا کیونکہ آپ کو اس میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین مقدس کے صدقے طفیل ہمیں خوب خوب نیکیاں کر کے آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مولا ہمیں اپنی نمازوں کو، عبادتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور سنتوں کو سیکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اولیاء اکرام کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا، ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا، خود بھی اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کے لیے راغب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اولیاء اکرام کے مشن کو عام کرنے والا بنا، ان کے مشن کو زندہ رکھنے والا بنا۔ میرے مولا زندگی میں ان کی محبت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور مرنے کے بعد ہمیں انہی کا ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔